سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ آنر دیا ہے، پنجاب کے عوام نے جو یہ آنر دیا ہے، اور پنجاب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ دا فرسٹ ایور وومن چیف منسٹر پاکستان کی بھی، پنجاب کی بھی، تو اپنی ایک بیٹی کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، اپنی ایک بہن کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا آنر نہیں ہے صرف، یہ پاکستان کی ہر ماں کا، ہر بیٹی کا، ہر بہن کا آنر ہے. اور یہ سب خواتین جو یہاں پر موجود ہیں، جس بھی ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے، جس بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ ان سب کا آنر ہے. اور یہ سب مرد حضرات کا بھی آنر ہے جو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکے، میری جگہ پھر کوئی دوسری وومن چیف منسٹر آئے اور باقی صوبوں میں بھی آئے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہنا چاہیے. آج ہم یہاں پر ویمنز ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ہمارا ویمن ڈپارٹمنٹ ہے، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، سمیرا سمجھ جس کی سیکریٹری ہیں، تو آئی کنگریچولیٹ یو. بڑا اچھا آپ نے آرگنائز کیا. And I also thank you for giving me the opportunity to speak to women, heart to heart. And اس میں جو بات کرنا چاہتی تھی ویمن سے متعلق، آپ نے آج مجھے وہ پلیٹ فارم دیا ہے، تو آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتی ہوں کہ 8 مارچ یا وومنز ڈے جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوتا. یہ سب خواتین جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ٹیسٹیفائی کریں گی کہ 365 ڈیز، ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہوتا ہے. اور کیونکہ میں آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہوں، یہ منسٹرز آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ پولیس آفیسرز آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جو خاتون گھر میں بیٹھ کے پوری فیملی کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے، صبح سے رات تک بغیر کمپلین کیے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے. اور ہر روز ان کا دن ہوتا ہے، ہر دن ان کا دن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں، جس طرح کی گلاس سیلنگز کو وہ توڑ کر آتی ہیں، جس طرح کے جو پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اور ایک ہمارا سائیکولوجیکل بیریئر ہے، اس کو وہ توڑ کے آتی ہیں، تو میں ہر اس خاتون کو سلام کرتی ہوں اور اس کی قدر کرتی ہوں. میں آج بڑی مجھے خوشی ہوئی جب مجھے سی ایم ہاؤس سے میں یہاں آ رہی تھی، تو میرے جو آگے پائلٹ آفیسرز تھیں وہ تینوں کی تینوں خواتین تھیں، اور میں ان کے ساتھ میں نے تصویر اتروائی. ان کا نام یہاں پر لکھا ہے. ایک صبا تھیں، عروسہ تھیں، اسما تھیں. کہاں ہیں جی؟ یہ ہیں، ادھر موجود ہیں. اور پھر جو ہماری سی ٹی او ہے لاہور کی، امارہ، بریلینٹ خاتون ہے. اور مجھے آج جنہوں نے ریسیو کیا وہ امارہ تھیں، سی ٹی او. ان سے میری پہلی بھی میٹنگ ہوئی تھی. بڑی اچھی ٹریفک پہ انہوں نے میں نے جب ان کو کہا کہ لاہور کی ٹریفک کو امپروو کرنا ہے، تو شی واز انسٹرومینٹل. اگر ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں، دنیا کو دیکھنا چاہیے. ہمارا آ جاؤ. یہ دیکھیں ٹریفک وارڈنز ماشاءاللہ جو آ رہی ہیں، یہ میرے اس کو کانوائے کو لیڈ کر رہی تھیں ماشاءاللہ، موٹر بائکس چلا رہی تھیں. اور انوش جو ایس ایس پی ہیں، سدرا خان ایس پی ہیں، شازیہ اے ایس پی ہیں. کائنڈلی سب اسٹیج پہ آئیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں لوگ بھی آپ کو دیکھیں. کم آؤ. میں اتنی خوش ہوتی ہوں. کل میں سرگودا گئی ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے پولیس آفیسرز دیکھی، ینگ ماشاءاللہ انٹرپرائزنگ خواتین. اور تھانوں میں نے دیکھا کہ پولیس آفیسرز تھیں جو ویمن ڈیسک انہوں نے بنائے ہیں. اور میں آئی جی صاحب کو شاباش بھی دیتی ہوں، ان کے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو میں شاباش دیتی ہوں.
انہوں نے خواتین کی ٹریننگ کر کے ان کی انڈکشن کیا اور انہوں نے مجھے ایک ان کا پروگرام ہے جس میں یہ مجھے بلانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا میں ضرور آؤں گی، لیکن میرے لیے پہلے ایک پولیس کی وردی سلوائے، میں وہ یونیفارم پہن کے آنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پر میں جاتی ہوں وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ صرف پولیس آفیسرز نہیں، ہماری جو ایکچولی ہماری ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، اے سیز ہیں. فار انسٹنس یہ ڈی سی لاہور رافعہ ہیں، ہر جگہ یہ کمال کا کام کر رہی ہیں. تو مجھے اتنا فخر ہوتا ہے آپ سب کو دیکھ کر. میری اپنی منسٹرز یہاں پر بیٹھی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں اور عظمہ بیٹھی ہیں، اور میری اپنی ایم این ایز یہاں پر بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ ایم پی ایز بیٹھی ہیں یہاں پر. بہت محنتی انٹرپرائزنگ خواتین ہیں. اور یہ بھی افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے شی ہیز ٹو ورک ٹوائس ایز ہارڈ ایز مین، ورنہ اکنالجمنٹ نہیں ہوتی. اور میں اپنی آپ کو مثال دیتی ہوں، مجھے بھی اپنی پارٹی میں، کیونکہ بہت میل ڈومینیٹڈ ہسٹوریکلی یہ پارٹی رہی ہے، تو مجھے بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے 12-13 سال بہت محنت کرنی پڑی. لیکن آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو یہ ہر اس خاتون کے لیے، ماں کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عورت ہونا، آپ کے جو خواب ہیں، آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے کرنے کو، اس کی تکمیل میں وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتا. یہ خواتین آپ کے سامنے مثال ہے ماشاءاللہ. تو آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف آل آف یو، ماشاءاللہ، ویل ڈن. اور ابھی ہم نے یہ سیفٹی ایپ لانچ کی ہے، نیور اگین. اس کے پیچھے پوری ہماری ایک ہسٹری ہے، خواتین کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے، کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. میں نے بھی وہ پرابلمس فیس کی ہیں ٹو بی آنیسٹ. جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے، بڑا آسان ٹارگٹ ایک خاتون ہوتی ہے. میں نے بھی جلسوں میں آوازیں جو کسنا ہوتا ہے، جیل میں جو ایک ہیوملیٹنگ سلوک ہوتا ہے، میں بھی ڈیتھ سیل میں رہ کر آئی ہوں. تو اچھا ہے میری ٹریننگ ہو گئی ہے، مجھے سخت جان بنا دیا ہے، تو میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس کس مراحل سے گزر کے یہ خواتین یہاں پر پہنچی ہیں جو میرے سامنے بیٹھی ہیں اور جو اسٹیج پہ کھڑی ہیں. میں بھی ان میں سے ایک. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کا جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک آسان بات نہیں ہے. یہ جو اسٹرگلز ہیں ان کی کچھ ایسی ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، کچھ ایسی اسٹرگلز ہیں ہر خاتون کی، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو میں اس لیے ان کو انسنگ ہیروز کہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں، میرا خواب ایسا پنجاب ہے جس میں ویمن امپاورمنٹ پہ بہت تقریریں ہوتی ہیں. میں وہ خالی تقریر نہیں، میں پہلے کام کر کے آئی ہوں، پھر میں آج ویمن امپاورمنٹ میں آپ کے پاس پیکج لے کر آئی ہوں. میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنا، ہیرسمنٹ میری ریڈ لائن ہے. اور اس کے علاوہ کہیں پر اگر کسی خاتون سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی لائن ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جہاں پر اگر کوئی بچی کام کرنا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ پڑھے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو کرے. کوئی خاتون پولیس فورس میں آنا چاہتی ہے آئے، ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہے آئے، ڈی ایم جی میں آنا چاہتی ہے آئے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے بنے، انجینئر بننا چاہتی ہے بنے، آئی ٹی میں کرنا چاہتی ہے کرے. اور اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر وہ فری لانسنگ کرے تو کرے. اور جب کسی پیرنٹ کی، کسی پراپرٹی اونر کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے جاتا ہے، تو میں نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس پراپرٹی کو ڈی مارکیٹ کر کے اس کے جتنے بھی انہیریٹرز ہیں ان کو انکلوڈنگ جو ان کی بیٹیاں ہیں، اس کے اندر ایکول اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو بھی اس کا وہ بنتا ہے حصہ، وہ اس کے بعد اس کو انشور کر کے پھر اس کی جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو ملے گا.
اسی طرح جو اسپورٹ کمپلیکسز ہیں، جمنیزیمز ہیں اور بھی اسٹیڈیمز ہم بنانا چاہتے ہیں، بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں اگر کوئی بچی ٹینس کھیلنا چاہتی ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے، اور اگر وہ بیڈمنٹن کھیلنا چاہتی ہے، فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے، سوئمنگ کرنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے جو الگ فیسلٹی ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. اور جہاں پر ایگزسٹنگ فیسلٹی ہے وہاں پر ہم ان کے جو خواتین کے ایکسکلوسیو سیپریٹ جو اوقات ہیں وہ ہم ان کو کہیں گے کہ کریں. اگر کوئی سوئمنگ کرنا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ فیسلٹی بھی جو ہے وہ اویلیبل ہو. اسی طرح اگر آج کل بچیاں اپنے گھروں سے اتنے اچھے اچھے بزنسز کر رہی ہیں، جو انٹرسٹ فری لون کی اسکیم میں لانا چاہتی ہوں یوتھ کے لیے، اس کا 50% جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوگا. میں دیکھتی ہوں آن لائن بہت اچھے اچھے بزنسز ہو رہے ہیں. ابھی 2 بچیاں یہاں پر ایک پینٹنگ کر رہی تھی اور ایک بچی جو ہے وہ آئی تھنک کوئی چیز بنا رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کو چھوڑنا نا. کہتی ہم پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتی ہم آن لائن اس کو بیچتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اپنا بزنس لڑکی بچی شروع کرنا چاہتی ہے، کوئی خاتون شروع کرنا چاہتی ہے، تو اس کو ہم انٹرسٹ فری لون دیں اور اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں. اگر اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ چاہیے، کچھ چاہیے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب پرووائڈ کرے گی. اور اس کے ساتھ میں یہ انٹرنشپ پروگرام اسپیشلی شروع کرنا چاہتی ہوں خواتین کے لیے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا انٹرنشپ پروگرام شروع ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ فری لنچ نہ ہو، خواتین کو بلائیں، اگر وہ آتی ہیں انٹرنشپس میں تو ان کو پے کریں تاکہ ہم پیڈ انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ پنجاب کی بیٹی کو، بہن کو چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے اپنے میل ممبرس کی طرف نہ دیکھنا پڑے. یہ میرا ہے کہ یہاں سے بھی وہ امپاورڈ ہو، فائنینشلی بھی امپاورڈ ہو. اسی طرح پنک بائک میں دینا چاہتی ہوں خواتین کو. میں نے بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ان پرٹیکولر. ویسے میں نے دیکھا ہے رائڈرز ہیں بچیاں. میں نے ایک کو روک کے اپنی گاڑی انٹرویو بھی کیا، 50,000 مہینے کا کما رہی تھی. تو ان کی بھی سیفٹی کے لیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو ہیلمٹ تو آبویسلی انہوں نے پہنا ہوتا ہے، لیکن ان کا پورا گیئر ہونا چاہیے. اور تمام جو لڑکے لڑکیاں رائڈرز ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ میں لاء میں ڈالوں گی اس کو کہ خدا نخواستہ، کیونکہ ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی ڈیلیور کرنی ہے چیز، کیونکہ ان کو ان کی کمپنی ٹریک کر رہی ہوتی ہے. تو اس جلدی میں بہت ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. وہ ماؤں کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ینگسٹرز ہیں. تو میں چاہتی ہوں ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہم کریں. تو ہم پنک بائکس بھی دیں گے.